دعا ایک ہتھیار ہے اور دعا سے کوئی نہیں روکتا، وہ فرقے ہیں جو دعاؤں سے روکتے ہوں گے۔ اور دعا بھی ہاتھ اٹھا کر مانگنا سنت ہے، اور دعا میں رونا اور گڑ گڑانا بھی سنت ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کس طرح دعائیں مانگی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دے۔ دعا مانگنا بھی سیکھنا چاہیے، وقت اپنا دعاؤں میں لگائیے۔ بہت سو لیا ہم نے، یہ اگر آزمائش آ گئی ہے، اسکول کے امتحان ہوتے ہیں تو ہم راتوں کو سوتے نہیں، کتابیں پڑھتے رہتے۔ بچہ امتحان دینے جاتا ہے تو ماں گھر میں چولہے پہ بھی گھڑی پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں آج میرے بیٹے کا امتحان کیسے ہوگا۔ انٹرویو دینے کے لیے بیٹا جاتا ہے تو ماں مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو انٹرویو میں کامیاب کر دے، گانا گانے کے مقابلے میں گیا ہے، فلم کے ہیرو بننے کے لیے گیا ہے، اللہ میرے بیٹے کو آج پاس کر دے، وہ ہیرو بن جائے۔ تھانے دار بننے گیا ہے، پولیس میں نوکری کرنے گیا ہے، کسٹم میں نوکری لگنے گیا ہے، دعا چل رہی ہے۔ یہاں آ کر دعائیں بھی رک جاتی ہیں، دواؤں کا انتظار ہے۔ بھائی شریعت میں دوا کا انکار نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر نہ کرو؟ کس نے کہا ہے دوا نہ کرو؟ لیکن مومن کے پاس دوا سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ ان دونوں ہتھیاروں کو آزماؤ، دوا بھی کرو، دعا بھی کرو۔ دوا کے لیے تو ہم نے ہسپتال کھول دیے، قرنطینے بنا دیے، لیکن جہاں دعا کا مرکز تھا ہم نے اسے بند کر دیا۔ ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے مرکز بھی کھولیں اور کہیں بجائے واز کے آپ دعا کریں، بجائے تقریروں کے آپ دعا کریں، بجائے فرقہ واریت کی باتیں کرنے کے آپ دعا کریں۔ ہر چیز کو قرنطینہ تو بنایا جا رہا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے سامان بھی، آلات بھی دوائیوں کے منگائے جا رہے ہیں، اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے ویکسین بنانے پہ، اس پہ ہمارا خرچہ بھی کوئی نہیں۔ وضو کر لیں تو بھی دعا ہے، بغیر وضو کے ہیں تو بھی دعا کر لیں۔ دعا کرنے میں ہمارے کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ لیکن ہم نے یہ کفر کی چیز ہے کہ ہم نے دعاؤں کے مرکزوں کو بند کرا، ہم نے دواؤں کے مرکز بڑھا دیے۔ بڑھا کے دیکھ لو، جتنے مرضی بڑھا کے دیکھ لو، یہاں سائنسیں بھی بند ہو گئیں، سائنسدان بھی بند ہو گئے۔ کھلم کھلا ہر بندہ ماننے کو تیار ہو جائے کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حکمران کافر حکمرانوں کو مناتے اس بات پر کہ ہر طاقت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کافر شاید مان جاتا، مسلمان حکمران ماننے کو تیار نہیں۔ ہر بڑا چھوٹا حکمران کرفیو لگا کے، این جمعے کے ٹائم 12 سے 3 بجے کرفیو ہے تاکہ مسجدوں کی طرف دعا کرنے کوئی نہ آئے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ دعا گھر میں بھی ہوتی ہے، مسجد میں بھی ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز ہوتی تو پھر مسجدوں کا بنانے کا ہمیں حکم نہ ہوتا، پھر بنائی نہ جاتی، پھر گھروں میں ہی سارے ہم بندوبست کر لیتے۔ اب آگے دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہو رہا ہے، رمضان میں تراویحیں نہیں ہوں گی، ابھی سے منصوبے بن گئے، مسجدیں بند ہوں گی، بلکہ دھکے اور ڈنڈے سے علماء سے بھی دستخط کرا لیے گئے کہ دستخط کر دیجئے، تراویحیں نہیں ہوں گی، رمضان میں بھی نمازیں باجماعت نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک چاہے ایمان بنا لو، ایمان، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج ہم یقین سے بیٹھ جائیں، ساری امت دعاؤں میں شریک ہو جائے تو اللہ پاک کے لیے 1 منٹ بھی دور نہیں، اللہ پاک اس بیماری سے ساری دنیا کے انسانوں کو بچا